تو آج کا جو موضوع ہے وہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں نازک ہے۔ جی بالکل، اس پر بات کرنا آسان نہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں ان سوالات پر جو قرآن کے الہامی ہونے پر اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کے جوابات پر بھی۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف ملحدین ہیں، شکوک و شبہات رکھنے والے ہیں، اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی۔ جی، اور دوسری طرف روایتی اور جدید مسلم علماء کے جوابات کا ایک پورا ذخیرہ ہے۔ اور دیکھیں، شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد یہاں کسی ایک فریق کا جج بننا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم اس فکری کشتی کے آپ کہہ لیں امپائر نہیں ہے بلکہ کمنٹیٹر ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ ہم بس یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سوالات اٹھائے کیوں جاتے ہیں، ان کے پیچھے کیا منطق ہے، اور پھر اسلامی روایت کے اندر سے ان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ اور یہ جوابات وقت کے ساتھ کیسے بدلے ہیں، یہ بھی اہم ہے۔ بالکل۔ بہت خوب۔ تو آئیے پہلے میدان یعنی سائنس سے شروع کرتے ہیں۔ یہ شاید سب سے زیادہ زیر بحث رہتا ہے۔ ہمیشہ ایک بہت عام تنقید جنین کی تشکیل یعنی ایمبریولوجی کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ قرآن میں جو جنین کے مراحل کا ذکر ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، جمع ہوا خون، چبایا ہوا گوشت۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قدیم یونانی طب سے لی گئی معلومات ہے، خاص طور پر ارسطو اور جالینوس یعنی گیلن کے نظریات سے۔ اچھا، یعنی اعتراض یہ ہے کہ یہ کوئی الہامی علم نہیں تھا، بلکہ 7ویں صدی میں اس خطے میں جو طبی معلومات عام تھیں وہی دہرائی گئی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہی اعتراض ہے۔ اور اس میں ایک اور نقطہ بھی تو شامل کیا جاتا ہے، نطفہ کے مقام والا۔ جی، قرآن کی آیت 86، 5 اور 7 جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کا تولیدی مادہ پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، جو جدید انیٹمی کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ناقدین ان مثالوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ انسانی علم ہے، الہامی نہیں۔ اور پھر وہ سائنسی معجزات کا دعویٰ، جیسے کائنات کا پھیلنا، اس پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ آیات تو بہت مبہم ہیں۔ جی، اور ان کا یہ مطلب تو جدید سائنس کی دریافت کے بعد نکالا گیا ہے۔ یعنی یہ تو ایسا ہوا کہ جواب پہلے سے معلوم تھا اور پھر اس کے مطابق سوال بنایا گیا۔ بالکل، اور یہاں سے گفتگو اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ دلچسپ بات اعتراضات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے جوابات وقت کے ساتھ کیسے بدلے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمیں 3 واضح مراحل نظر آتے ہیں۔ 3 مرحلے؟ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا مرحلہ کلاسیکی علماء کا تھا، جیسے امام غزالی۔ ان کا موقف بہت سیدھا اور صاف تھا۔ قرآن سائنس کی کتاب ہے ہی نہیں۔ اچھا۔ اس کا مقصد روحانی رہنمائی اور اخلاقیات سکھانا ہے۔ یہ 7ویں صدی کے عربوں سے ان کی زبان اور ان کی سمجھ کے مطابق بات کر رہی تھی۔ تو پھر پیٹھ اور پسلیوں والی بات کا کیا؟ ان کے مطابق یہ الفاظ علامتی ہیں، حقیقی اناٹمی کا بیان نہیں ہے۔ مقصد خدا کی قدرت دکھانا تھا۔ یہ تو کافی منطقی لگتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ متن کو اس کی اپنی صنف کے مطابق پڑھا جائے، اسے میڈیکل ٹیکسٹ بک نہ سمجھا جائے۔ بالکل، لیکن پھر 20ویں صدی میں ایک بالکل نیا اور بہت مقبول نظریہ سامنے آیا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جسے سائنسی معجزات کا بیانیہ کہتے ہیں۔ مورس بقائے والا؟ جی بالکل، ڈاکٹر مورس بقائے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی اصطلاحات قدیم یونانی طب سے نہیں بلکہ جدید سائنس سے حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتی ہیں۔ کیسے؟ مطلب وہ القا اور پیٹھ اور پسلیوں کی کیا تشریح کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ القا کا مطلب صرف جمع ہوا خون نہیں بلکہ اس کا ایک مطلب جونک یا چپکنے والی چیز بھی ہے۔ اچھا۔ اور ابتدائی جنین رحم کی دیوار سے بالکل ایک جونک کی طرح ہی چپکتا ہے۔ صحیح۔ اور مدغہ یعنی چبایا ہوا لوتھڑا بھی ابتدائی جنین کی شکل سے مشابہت رکھتا ہے، جس پر دانتوں جیسے نشانات ہوتے ہیں۔ اور پیٹھ اور پسلیاں؟ اس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ جنین کے تولیدی اعضاء جس جگہ بنتے ہیں وہ واقعی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ہی الگ زاویہ ہے۔ لیکن آپ نے 3 مراحل کا ذکر کیا تھا، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ آج کے دور کے جدید مسلم مفکرین کا ہے، جیسے حمزہ تازورٹز اور یاسر قاضی۔
اور وہ کیا کہتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سائنسی معجزات کے اس بیانیے پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور دلیل ہے۔ کمزور؟ کیوں؟ ان کا موقف ہے کہ ایمان کو بدلتی ہوئی سائنس کی بیساکھیوں پر کھڑا کرنا خطرناک ہے۔ اگر کل سائنس کوئی نئی بات کہے گی تو کیا ہمارا ایمان بھی ڈگمگا جائے گا؟ بات تو صحیح ہے۔ تو وہ واپس امام غزالی والے کلاسیکی موقف کی طرف جا رہے ہیں کہ قرآن سائنس کی نہیں بلکہ آیات یعنی غور و فکر کے لیے نشانیوں کی کتاب ہے۔ تو یہ فکری ارتقاء اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، سائنس سے متعلق یہ بحث اصل میں متن کی تشریح کے بارے میں ہے۔ جی بالکل۔ اور یہیں سے ہم اپنے اگلے میدان میں داخل ہوتے ہیں، خود متن کی تاریخ اور اس کی اندرونی ساخت۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہاں ناقدین سب سے پہلے قرآن میں بظاہر نظر آنے والے تضادات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان تضادات کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں نے منسوخی یعنی نسخ کا تصور ایجاد کیا۔ جی لیکن ایک منٹ، نسخ کا مطلب ہے کہ ایک آیت کا حکم دوسری آیت سے منسوخ ہو گیا، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اپنا ارادہ بدل رہا ہے؟ آپ نے بالکل ناقدین والا سوال اٹھایا ہے۔ اسلامی علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ خدا کے ارادے میں تبدیلی نہیں بلکہ بتدریج نفاذ یا تدریج کا اصول ہے۔ تدریج؟ جی، یعنی گریجول امپلیمنٹیشن۔ اس کی سب سے بہترین مثال شراب کی حرمت ہے۔ اچھا۔ عرب معاشرہ شراب کا بہت عادی تھا۔ اگر پہلے ہی دن مکمل پابندی لگا دی جاتی تو شاید اسے قبول نہ کیا جاتا۔ اچھا، تو یہ حکم کی منسوخی نہیں بلکہ تربیت کا مرحلہ تھا۔ بالکل۔ علماء کہتے ہیں کہ پہلے قرآن نے کہا کہ شراب میں کچھ فائدے ہیں مگر نقصان زیادہ ہے، پھر حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور آخر میں مکمل پابندی۔ جی، جب معاشرہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا، اسے معاشرے کی اصلاح کا ایک حکیمانہ طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ لیکن متن پر ایک اور اعتراض بھی ہے، تکرار کا، جیسے موسیٰ کا قصہ قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ جی، ناقدین کہتے ہیں کہ یہ تو خراب ایڈیٹنگ لگتی ہے۔ بالکل۔ اور اس کا جواب قرآن کی نوعیت میں پوشیدہ ہے۔ قرآن بنیادی طور پر ایک زبانی روایت ہے، کتابی شکل میں بعد میں آیا۔ اورل ٹریڈیشن۔ جی، ایسی ثقافت میں جہاں علم سن کر حاصل کیا جاتا تھا، تکرار سب سے مؤثر تدریسی ذریعہ تھا۔ ہر بار جب موسیٰ کا قصہ آتا ہے تو اس کا ایک نیا پہلو یا سبق نمایاں کیا جاتا ہے جو اس صورت کے مرکزی خیال سے جڑا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی خامی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا فیچر تھا۔ ایک طرح سے، جی۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو حضرت عثمان کے دور میں مختلف قرآنی نسخوں کو جلانے پر اٹھایا جاتا ہے۔ کیا یہ ثبوت مٹانے کی کوشش تھی؟ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ مسلم موقف یہ ہے کہ یہ نظریاتی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ تو پھر کیوں کیا گیا؟ اسلام عرب سے نکل کر ایران اور افریقہ تک پھیل چکا تھا۔ مختلف علاقوں کے لوگ قرآن کو اپنے اپنے لہجے یعنی ڈائلیکٹ میں پڑھتے تھے، جس سے تلفظ میں شدید اختلاف پیدا ہو رہا تھا۔ اچھا۔ حضرت عثمان نے یہ کیا کہ قریش کے معیاری لہجے میں ایک سرکاری نسخہ تیار کروایا اور باقی نسخوں کو تلفظ کے اختلاف سے بچنے کے لیے تلف کروا دیا۔ اور اصل متن کا کیا ہوا؟ وہ تو محفوظ تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل متن تو ہزاروں لاکھوں حافظوں کے سینوں میں محفوظ تھا جو اسے شروع سے یاد کرتے آ رہے تھے۔ لیکن کیا یہ بات ناقدین کو مطمئن کرتی ہے؟ ان کا جوابی موقف کیا ہے؟ نہیں، ناقدین کہتے ہیں کہ صرف لہجوں کا فرق کہنا معاملے کو بہت سادہ بنانا ہے۔ اچھا۔ ان کا خیال ہے کہ کچھ معمولی متنی اختلافات بھی موجود تھے جنہیں اس عمل کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تاکہ ایک واحد سرکاری ورژن قائم کیا جا سکے۔ یعنی وہ اسے نظریاتی کنٹرول کی ایک کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو متن کی تاریخ سے جڑا ایک اور بھی حساس پہلو ہے، اور وہ ہے اس کی اخلاقی تعلیمات۔ ہمارا تیسرا میدان، اخلاقیات۔ یہ شاید اس بحث کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ بالکل۔ ناقدین اکثر سورہ توبہ کی آیت 5، جسے آیت سیف یا تلوار کی آیت بھی کہتے ہیں، کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی، جس میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ صنفی عدم مساوات اور غلامی کی اجازت جیسے معاملات بھی ہیں۔ دیکھیں، اسلامی جوابات میں یہاں سب سے زیادہ زور سیاق و سباق یعنی اسباب النزول پر دیا جاتا ہے، یعنی کانٹیکسٹ۔ جی، علماء کا کہنا ہے کہ تلوار کی آیت کوئی عمومی حکم نہیں ہے،
یہ ایک مخصوص تاریخی صورتحال میں نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے حدیبیہ کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ تو یہ صرف ان معاہدہ توڑنے والے جنگجو قبائل کے بارے میں تھی؟ جی، نہ کہ ہر غیر مسلم کے بارے میں۔ لیکن اس آیت کے الفاظ تو بہت عمومی لگتے ہیں، یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ صرف ایک خاص واقعے کے لیے تھی؟ اس کا جواب دیگر قرآنی آیات سے دیا جاتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ہو جاؤ، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اچھا، علماء کہتے ہیں کہ ایک آیت کو پوری قرآنی تعلیمات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور خواتین کے حقوق اور غلامی کے معاملے میں کیا دلیل دی جاتی ہے؟ یہ تو آج کے دور میں بالکل ناقابل قبول تصورات ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نظریہ پیش کیا جاتا ہے جسے اصلاح کا تسلسل یا ٹریجیکٹری آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کے حامی کہتے ہیں کہ قرآن کو 7ویں صدی کے عرب کے حالات میں دیکھنا چاہیے۔ اس وقت دنیا بھر میں غلامی عام تھی، عورتوں کے پاس کوئی قانونی حقوق نہیں تھے۔ قرآن نے آ کر ان حالات کو جڑ سے نہیں اکھاڑا، لیکن اس نے ایک انقلابی اصلاحی تحریک شروع کی۔ یعنی دلیل یہ ہے کہ قرآن ایک منزل نہیں بلکہ ایک سفر کا آغاز تھا۔ بالکل، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے پر پابندی لگائی، عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا جو پہلے ناقابل تصور تھا، اور غلاموں کو آزاد کرنے کو سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک قرار دیا۔ لیکن اس پر جدید مسلم مفکرین کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ان قوانین کا دفاع کرتے ہیں؟ یہاں بھی ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں۔ کچھ جدید اسکالرز جیسے امینہ ودود یہ دلیل دیتی ہیں کہ قرآن کے بنیادی اصول جیسے انصاف، رحم اور برابری دائمی ہیں، اور کچھ قوانین وقتی تھے۔ جی، جیسے وراثت میں عورت کا آدھا حصہ یا گواہی کا معاملہ۔ ان کے مطابق یہ اس وقت کے سماجی اور معاشی حالات کے تابع تھے۔ تو یہاں بھی ہمیں روایت کے اندر ایک مسلسل کشمکش نظر آتی ہے۔ بہت خوب۔ اور ہمارا آخری میدان ہے بین المذاہب تعلقات کا۔ جی، ایک عام اعتراض خاص طور پر عیسائی اور یہودی ناقدین کی طرف سے یہ ہے کہ قرآن نے بائبل کی کہانیاں لیں لیکن انہیں غلط کر دیا، جیسے عیسیٰ کی صلیبی موت کا انکار۔ جی، اور اسلامی موقف یہ ہے کہ قرآن کہانیاں اخذ یا چوری نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک ہی الہامی سلسلے کی آخری کڑی ہونے کے ناطے پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان میں ہونے والی انسانی تحریف کی تصحیح بھی کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ چوری نہیں بلکہ تصحیح کا دعویٰ ہے۔ جی، قرآن خود کو پچھلی کتابوں پر مہیمن یعنی نگہبان اور محافظ کہتا ہے، اس لیے جہاں کہانیاں ایک جیسی ہیں وہ مشترکہ الہامی ماخذ کی دلیل ہے، اور جہاں فرق ہے اسے الہامی اصلاح سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تثلیث یعنی ٹرینٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن میں اس کی تصویر کشی بھی تو تنقید کی زد میں آتی ہے۔ یہ ایک بہت ٹیکنیکل نقطہ ہے۔ کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ قرآن کی تثلیث پر تنقید اس مرکزی نائسین کریڈ پر نہیں ہے جسے زیادہ تر عیسائی مانتے ہیں، تو پھر کس پر ہے؟ بلکہ 7ویں صدی کے عرب میں موجود کچھ چھوٹے عیسائی فرقوں جیسے کولیریڈینز کے عقائد پر تھی جو واقعی مریم کی پرستش کرتے تھے۔ اچھا، لیکن بنیادی اسلامی نقطہ زیادہ وسیع ہے۔ خدا کی وحدانیت یعنی توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور عیسیٰ کی صلیبی موت کے انکار کو کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ اسے اسلامی روایت میں عیسیٰ کے بے پناہ احترام اور خدا کی طرف سے ان کے بچاؤ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی خدا اپنے پیغمبر کو ایسی موت نہیں مرنے دے سکتا تھا۔ جی، عقیدہ یہی ہے کہ انہیں بچا لیا گیا۔ اور ہندو مت یا بدھ مت جیسے غیر ابراہیمی مذاہب کے بارے میں کیا؟ قرآن کا بت پرستی پر سخت موقف ان روایات سے مبراہ راست ٹکراتا ہے۔ اس کا اسلامی جواب یہ ہے کہ توحید اسلام کا مرکزی اور غیر متزلزل پیغام ہے۔ عبادت صرف خالق کی، مخلوق کی نہیں۔ اور جنگ، جیسا ہم نے پہلے بات کی، وہ آیات دفاعی اور مخصوص تاریخی حالات سے متعلق ہیں۔ عمومی اصول سورہ بقرہ کی آیت 256 ہی ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو چاروں میدانوں سے گزرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن پر بحث صرف ایمان اور کفر کا سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس میں تاریخ، لسانیات، سائنس، اخلاقیات اور تشریح کی گہری پرتیں شامل ہیں۔ بالکل، اور شاید سب سے اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان سوالات کا کوئی ایک اسلامی جواب نہیں ہے۔ اچھا، خود اسلامی روایت کے اندر بھی ان سوالات کے جوابات پر ایک مسلسل فکری کشمکش جاری ہے،
روایتی اور جدید، لغوی اور علامتی۔ ایک زندہ اور متحرک بحث ہے جو 1400 سال سے جاری ہے۔ یہ کوئی جامد روایت نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر کسی بھی قدیم عالمی کتاب کی تشریح اتنی زیادہ اس کے تاریخی اور لسانی سیاق و سباق پر منحصر ہے تو اس میں سے آفاقی اور دائمی سچائی تلاش کرنے کا عمل خود کتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے اور اس چیلنج سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟